الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. قابل قدر بزرگوں، معزز بھائیوں، اللہ جل جلالہ محمد والہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے جس کی بنیاد ایمان پر رکھی گئی. وہ پاکیزہ زندگی جس پر دونوں جہان کی کامیابی کا دار و مدار ہے، وہ اللہ سے اپنے تعلق کو اچھا کرنا اور اللہ جل جلالہ کی وحدانیت اور اس کا اپنی ذات و صفات میں یکتا و تنہا ہونا، اس کا یقین دل کی گہرائیوں میں اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ جل جلالہ محمد نے اس دنیا میں نظام ایسا بنایا ہے کہ یہ انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے لیے سبب کو پیدا کیا. تو ظاہری اعتبار سے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہے. بھوک لگتی ہے اور انسان غذا استعمال کرتا ہے تو اس کی بھوک مٹتی ہوئی نظر آتی ہے. پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے تو پیاس بجھتی ہوئی نظر آتی ہے. بیمار ہو جاتا ہے، دوائی استعمال کرتا ہے تو اس کی بیماری دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان اسباب سے ہونے کا جو ظاہری اعتبار سے مشاہدہ ہو رہا ہے، اس کے بالمقابل دل کی گہرائی سے یہ آواز نکلے کہ ان چیزوں میں اصل طاقت نہیں ہے. کہ غذا بھوک مٹا دے، پانی پیاس بجھا دے، دوا بیماری کو دور کر دے، اصل طاقت ان چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے اللہ کا امر اور حکم کار فرما ہے. جس غذا کے ذریعے سے اللہ بھوک مٹانا چاہے تو بھوک مٹ جائے گی، پیاس بجھانا چاہے تو پیاس بجھے گی. دوا سے بیماری کو اللہ دور کرنے کا فیصلہ کرے تو بیماری دور ہوگی. عزیز و بزرگوں، اسی لیے
دل کی گہرائیوں میں اس بات کو اتارنا ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کیا۔ دن اور رات کے نظام کو اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، ہواؤں کے نظام کو اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، بارشوں کے نظام کو اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں، زمین سے اناج اور غلوں کے اگنے کو اللہ اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ یہ خود بخود بھی نہیں ہو رہا ہے کہ خود بخود ہو جائے، یا زمین میں وہ طاقت کہ جو اناج اگا دے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسان تو زمین میں ہل چلا کر نرم کر کے جب وہ بیج قبول کرنے کے قابل ہو جاتی ہے تو بیج پھیلا دیتا ہے، بس اس کا اتنا ہی کام ہے۔ پانی پہنچانا، کھاد پہنچانا، یہ سب اسباب ہے۔ اس بیج کو کے اندر سے نرم کوپل زمین کو پھاڑ کر جو باہر نکلتی ہے اور اس کی پھر ہریالی تیار ہوتی ہے، پھر اس کے اندر سختی آتی ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں بالیں ہوتی ہیں جس کے دانے لگتے ہیں، اور ایک دانے کے اللہ 700 دانے پیدا کرتے ہیں۔ کسان کا کام نہیں ہے، اور اس زمین میں اپنی طاقت نہیں ہے کہ ایسا کرتے، ورنہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیج تو پھیلا ہی نہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بیج ضائع ہو گئے اور سڑکیں ختم ہو گئی، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ عزیزوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ ایسا کر کے اس بات کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو یہ سب اسباب ہیں، اصل ہم کرنے والے ہیں۔ بیمار آدمی دوا استعمال کرتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوا استعمال کرتے کرتے آدمی صحت مند ہونے کے بجائے مزید اس کی بیماری بڑھتی ہے، یہاں تک کہ اپنی زندگی کی میعاد پوری کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا جو مشاہدہ ہے یہ اصل نہیں ہے، اصل ہمارا عمل ہے۔ یہ دوا کے ذریعے سے ہم علاج کرتے ہیں اور ہم بیماری کو دور کرتے ہیں، اس کائنات کے نظام کو ہم چلا رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا قرآن کریم میں کہ اگر اللہ پاک دن کو لمبا کر دے کہ سورج تو طلوع ہوا لیکن غروب نہیں ہو رہا، تو اللہ کے علاوہ کس کی طاقت ہے جو سورج کو غروب کرے اور اندھیرے کو لے آئے، رات لے آئے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ قل ارأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ ایسے ہی رات کا اندھیرا تو ہوا لیکن صبح کا چاندنا نہیں ہوتا۔ اللہ رات کو لمبی کر دے، بہت لمبی کر دے کہ لوگ اکتا جائے، تھک جائیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کون سی طاقت ہے جو سورج کو طلوع کرے، دن کو لے کر آئے۔ قل ارأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون۔ روشنی اللہ کے علاوہ کون سی طاقت ہے جو روشنی لے آئے اور دن شروع ہو تاکہ لوگ کام کاج کریں، محنت مزدوری کریں، روزی روٹی کمائیں۔ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کے نظام کو اللہ چلاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ والوں نے سورج اور چاند کے نظام کو بیان کیا کہ سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا ہے،
تجری لمستقر لہا، جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں ہم چلتا ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین فرمایا کہیں، اور کہیں فرمایا رب المشارق والمغارب۔ حالانکہ مشرق ایک ہے سورج شروع ہونے کی جگہ، اللہ فرمایا رب المشرقین، سورج شروع ہونے کی جو دو مشرق۔ علماء نے فرمایا کہ روزانہ ایک ہی جگہ سے سورج طلوع نہیں ہوتا، بلکہ اس کے طلوع ہونے کا مقام بدلتا رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ گرما کے موسم میں سایہ کسی اور طرف پڑتا ہے، اور سردی کے موسم میں سایہ کسی اور طرف پڑتا ہے۔ پتہ چلا کہ سورج جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے نہیں طلوع ہوتا، تو دونوں کناروں کو بیان کیا، سردی اور گرمی کا، رب المشرقین و رب المغربین، اور فرمایا رب المشارق والمغارب، کہ وہاں جمع کا صیغہ رہا، یہ طلوع ہونے کے مختلف مقامات جو سال کے 360 دن بدلتے رہتے ہیں، ایسے غروب ہونے کے مقامات بدلتے رہتے ہیں۔ سورج اپنی خودی سے نہیں چلتا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، ایک زبردست علم رکھنے والے اللہ رب العزت کا مقرر کیا ہوا یہ نظام ہے۔ اس میں سورج ذرا برابر نافرمانی نہیں کر سکتا۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی منزلیں مقرر کی جا چکی ہیں، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ آپ دیکھیں گے کہ جو باریک شروع ہوتا ہے پہلی تاریخ کا چاند، پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے پھر وہ مکمل بدر کامل ہو جاتا ہے۔ جب 14ویں رات ہوتی ہے اور تاریخ ہوتی ہے تو وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ ہٹنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے دن رات کا نظام بھی تبدیل ہو جائے، یہ تو اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ تو ایک دو چیزیں نہیں ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان اور اپنی قدرت کی نشانی چھپا کے رکھی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے زیادہ دور مت جاؤ، کہاں چاند سورج اور زمین آسمان کی تحقیقات میں پڑھو، تم اپنی جانوں میں غور کرو۔ افلا تبصرون، کیا تم کو نظر نہیں آتا، ہماری قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ انسان اپنی زندگی میں غور کرے۔ اس اللہ نے آنکھ دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، اس اللہ نے کان دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے، اس اللہ نے زبان دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، ہاتھ پیر دی ہے، کام کاج کرنے کی طاقت دی، دل و دماغ اللہ نے دیا، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، اور ہر جسم کے ہر عضو کا اپنا ایک کام ہے جس پر اللہ نے اسے لگا کے رکھا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اس کے عزیز و بزرگوں، ایمان کا بنانا، اللہ کی قدرت کا یقین اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کہ وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابری کا نہیں، یہ ایمان کا بنانا۔ ایسے ہی اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہ آپ پیغمبر ہیں اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور آخری پیغمبر خاتم النبیین، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جیسے اپنے احکامات کا جو ہے نا نزول فرمایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو اب تک پہنچایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم دیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو تو پھر منزل پہ پہنچو گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا،
دل کی گہرائیوں سے اس کا یقین پیدا ہو جائے کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اور روزانہ کے 24 گھنٹے کی زندگی میں جو کچھ مجھے کام کاج مشغلہ پیش آتا ہے، کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے سے لے کر رہنے سہنے سے لے کر چلنے پھرنے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے سے لے کر میل ملاپ سے لے کر کھانے کمانے خرچ کرنے سے لے کر خوشی اور غم تک زندگی میں جو کچھ بھی پیش آتا ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں، اس میں کامیابی اگر میں چاہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ چاہے کوئی مجھے مجنون کہے، چاہے خاندانی رسم و رواج کچھ ہو، علاقائی رسم و رواج کچھ ہو، دنیا چاہے کسی طرف جا رہی ہو، مجھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور آپ کے طریقے میں کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت پانا چاہتے ہو، منزل پر پہنچنا چاہتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، آپ کے قدم بہ قدم چلو۔ عزیز و بزرگو، یہ ایمان کی بات ہے۔ جب دل کی گہرائی میں اس کا یقین اترتا ہے تو پھر ہر ماحول میں، ہر موقع پر، زندگی کے ہر مرحلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اپنانا اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ ایمان کے بنانے کا ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، ایسے ہی آخرت پر ایمان۔ یہ جو ماں بعد الموت کی زندگی ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جس کو کبھی ختم ہونا نہیں ہے، وہ اصل زندگی ہے۔ اللہ نے دنیا میں اسی کی تیاری کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ یہ روزانہ کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک ایمان والے کے نگاہوں کے سامنے ہوئے گا کہ میں ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا۔ کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ایسے لوگ زندگی گزارتے ہیں جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، بولے اللہ کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کائنات خود بخود خود بن گئی، یہ نظام خود بخود خود چل رہا ہے۔ لیکن ان سے پوچھو تو وہ موت کا انکار نہیں کر سکتے، وہ بھی اقرار کریں گے کہ ہاں مرنا ہے، موت آنی ہے۔ تو مرنا تو اللہ نے کسی کو ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، انسان ہو جاندار ہو، موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کا فیصلہ ہے یہ۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے فکری غم ہوتا ہے، باپ کے انتقال پر اولاد کو، شوہر کے انتقال پر بیوی کو، اور آنسو بہاتے ہیں، جس کی شریعت میں اجازت ہے، منع نہیں ہے۔ نوحہ کرنے سے منع کیا گیا کہ بال بکھیرے جائیں، چہرے کو نوچا جائے اور گریبان چاک کیا جائے اور زور زور سے چیخ چیخ کر رویا جائے اور مرنے والے کے رہنا بڑا چڑھا کر اس کی تعریفیں کی جائے اور رونے کا ماحول بنایا جائے، اس سے منع کیا ہے۔ اتنی بات ہے، لوگ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو ملک الموت اس مکان کے دروازے کی دونوں بازوؤں کو پکڑ کے اعلان کرتے ہیں کہ رو مت، میں نے اس کی زندگی کم نہیں کی، میں نے اس کی سانسیں کم نہیں کی، میں نے اس کی روزی کم نہیں کی، یہ اپنی روزی پوری کر چکا، یہ اپنی سانسیں پوری کر چکا، یہ اپنی زندگی کی میعاد پوری کر چکا، اور ابھی مجھے اس گھر میں بار بار آنا ہے جب تک کہ سب ختم نہ ہو جائے۔ وہ تو اللہ نے مہربانی کی کہ ملک الموت کی وہ آواز ہمیں
ہمیں سنائی نہیں دیتی جو وہ اعلان کرتے ہیں، ورنہ لوگ اپنے میت کو چھوڑ کر خود اپنی فکر میں لگ جائیں۔ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن اصل زندگی مرنے کے بعد کی جس کی خبر دی گئی، کیونکہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی کہ میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دفن کرنے والے لوگ کچھ آگے بڑھتے ہیں تو ان کا نکیر فرشتے آ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک وما تقول فی ھذا الرجل یا ومن نبیک، سوال کرتے ہیں۔ جب قبر کے اندر جواب کو بندہ دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحتیں شروع ہو جاتی ہیں، جنت کا بستر لا کے بچھا دیا جاتا ہے، کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں۔ اگر خدا نہ خاصہ دنیا کی زندگی غفلتوں میں گزر گئی اور موت کو کبھی یاد نہیں کیا، اپنے قبر کے اندر رہنے کو کبھی یاد نہیں کیا، منکر نکیر کے سوال کے جواب کی تیاری نہیں کی، ایمان بنے، اعمال بنے، اس سے غفلت میں زندگی گزر گئی۔ نفس و شیطان نے دھوکے میں رکھا، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے، اور ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ نفس و شیطان ایسے دھوکے دیتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے کسی اور کے بارے میں نہیں، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور آپ اپنے بارے میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں، کیا ہمیں دھوکہ نہیں لگا ہوا ہے؟ ہم تو بھول کے موت کو بھی یاد نہیں کرتے، مرنا ہے مجھے، اس کی تیاری کرنا ہے، اس کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا کہ ہم یاد بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ تعلیم ہمیں اس بات کی دی گئی، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت 25 مرتبہ پڑھیں، تاکہ موت ہر وقت یاد رہے، مرنا ہے اور جب قبر میں جانا ہے۔ تو تیاری نہیں کی، غفلت میں زندگی گزر گئی، تو کیا کہے گا، ہاں لا ادری، آئے افسوس میں نہیں جاتا۔ پھر جو قبر تک ہوگی، جو بیان کیا گیا، جو بتایا گیا، وہ سب پیش آنا ہے، چاہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے آج، لیکن قبر میں وہ سب پیش آنا ہے۔ اور جب حشر کا دن ہوگا، اللہ قبروں سے مٹی سے سب کو اٹھائیں گے، جس کی کیفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک احادیث میں بیان کی۔ مشرکین مکہ تو یہی کہتے تھے کہ جب ہم گل سڑ کے ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی ہماری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو ہم کیسے اٹھائیں گے؟ ہمارے آبا و اجداد کو بنے ہوئے 100 سال 200 سال 300 سال ہو گئے، کوئی تو دوبارہ زندہ ہوا نہیں، اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ ایمان اسی کا تو نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جن باتوں کی خبر دی، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دے سکتے، اس کی تصدیق کرنا اسی کا نام ایمان ہے، اس کو سچا ماننا اسی کا نام ایمان ہے۔ آنکھ بند کر کے اس کو قبول کرنا اسی کا نام ایمان ہے۔ اگر مشاہدہ ہو گیا تو پھر غیب کہا رہا، ایمان بالغیب کہا رہا ہے، تو ایمان بالمشاہدہ ہو گیا، جو فرشتوں کی کیفیت ہے کہ وہ سب اپنے ان کا ایمان مشاہدے پر ہے، وہ سب کچھ دیکھتے ہیں، اور ہمیں ایمان بالغیب ہمیں دیا گیا کہ جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جس کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی خبر صادق و مصدوق، صادق و امین، تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتی کہ کوئی بات اپنے دل میں اپنے کو سمجھ میں ہی ہوتی ہے، نہیں، ان هو الا وحی یوحى، وہ جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ تو قرآن نازل ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ لکھوا دیتے تھے،
وہ وحی متلو کہلاتی ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے. اور جو بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی اور آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا، وہ وحی غیر متلو ہے جس کو حدیث کہتے ہیں. فرمان نبی آپ نے خبر دی کہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا کے اندر پیدا ہوئے سب کو اٹھایا جائے گا، سب کو مٹی سے اٹھایا جائے گا. قبروں سے جو ہے نا مٹی جھاڑتے ہوئے اپنے سروں سے اٹھیں گے. ایک ہی میدان میں سب کو جمع کیا جائے گا، کوئی آڑ نہیں ہوگی. جیسے ستون کے پیچھے کوئی ٹھہر جائے، دیوار کے پیچھے کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی آڑ نہیں ہوگی وہاں پر. کوئی درخت کے پیچھے چھپ جائے، کوئی پہاڑ کے پیچھے چھپ جائے، کوئی آڑ نہیں ہوگی. سب ایک میدان میں جمع ہوں گے. ایسا منظر ہوگا، ساری انسانیت ایک میدان میں مسطح زمین پر، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی. ایک عجیب کیفیت ہوگی. لوگ تپش کی وجہ سے اور اللہ کے جلال اور رعب کی وجہ سے پریشان ہوں گے، پسینے بہتے ہوں گے. نبیوں سے سفارش کریں گے کہ آپ درخواست کریں کم سے کم حساب تو شروع ہو جائے. کیا پریشانیوں کی پوری انسانیت. اللہ تعالیٰ ایک ایک کا حساب لیں گے، ان کا نام اعمال ان کے ہاتھ پہ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ دیکھو تم اپنی کتاب کھول کے پڑھ لو، خود ہی حساب کر لو، آج تم اپنے حساب کے لیے کافی ہے. کیا کر کے آئے سب لکھا ہوا ہے. ہم نے مقرر کر رکھا تھا، دائیں مونڈے پر نیکی لکھنے والا فرشتہ، بائیں مونڈے پر برائی اور گناہ لکھنے والا فرشتہ. خدا کی مہربانی ہے کہ اس دائیں مونڈے پر جو فرشتہ بیٹھتا ہے اس کو اللہ نے بائیں والے پر ذمہ دار بنایا ہے، امیر. گناہ آدمی کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے لکھو، کہ بغیر پوچھے نہیں لکھتا. کہتا ہے کہ ٹھہر جا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو پھر پوچھتا لکھ لو. تو بڑے جلدی کیا ہے، ابھی تو گناہ کیا ہے، نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، توبہ کرے گا. لکھتا کہیں کو بیٹھتا کہیں کو. 3 مرتبہ جب پوچھ لیتا ہے تو یہ بیچارہ کب تک روکے گا. یہ بھی اجازت دے دیتا ہے کہ ہاں لکھ لے. گناہ لکھا جاتا ہے. تو جو کچھ آدمی دنیا کے اندر کرتا ہے اللہ نے فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو لکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی فرشتوں کے لکھے ہوئے کا انکار کر دے گا کہ کیا پتا دشمنی سے لکھے ہوں گے، میں نے نہیں کیا، لکھ دیا ہوگا، غلطی سے لکھ دیا ہوگا، میں نہیں مانتا. یاسین، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی کیفیت کو بیان کیا. اور بھی دوسرے مقامات پر اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم اب تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، زبان نہیں چلے گی، اب ہاتھ بولیں گے کیا کیا کر کے آئے، اور پیر بولیں گے کہاں کہاں گئے تھے. اعضاء سے تو نہیں چھپا سکتے. اور ایک جگہ اللہ نے مضمون بیان کیا کہ جب اعضاء گواہی دیں گے، جب اعضاء گواہی دیں گے، گناہوں کو بیان کریں گے کہ آنکھوں سے ایسا دیکھتا تھا، کانوں سے یہ سنتا تھا، زبان سے ایسا بولتا تھا، ہاتھوں سے ایسا ظلم کیا، پیروں سے گناہوں کے مقامات پر گیا. پیر بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، جسم کے اعضاء بولیں گے، اور بول کے جب خاموش ہو جائیں گے تو اب یہ آدمی اپنے اعضاء کو خطاب کر کے کہیں کب وقت تو تم نے میرے خلاف گواہی دی. تو وہ اعضاء کہیں گے کہ ہم تو مجبور تھے، اس وقت نہیں بول سکتے تھے، آج اللہ نے ہمیں گویا ہی نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں، اس لیے ہم بول رہے ہیں.
اگر اس وقت ہوتی تو اس وقت بھی ہم بولتے، منع کرتے، لیکن ہم مجبور تھے، ہمیں بولنے کی طاقت نہیں دی گئی تھی دنیا میں. آج خدا نے بولنے کی طاقت دی تو ہم بول رہے ہیں. عزیزوں بزرگوں، کیسا منظر ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی. ان کا تو انکار نہیں کر سکتا. شجر و حجر گواہی دیں گے، نیکی کی ہوگی تو اس کی گواہی دیں گے، برائی کی ہوگی تو اس کی گواہی دیں گے. آخرت پر ایمان، جو کیفیت بیان کی گئی، جو خبریں دی گئی ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی، کیفیت بیان کی گئی ہے ایمان کی. تو صحابہ خود کہتے ہیں کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جنتی لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ہنسی خوشی مل رہے ہیں، اور جہنمی لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں، افسردہ گرے ہوئے ہیں، غمگین پریشان. کیا ایمان کی کیفیت ہے کہ جنت اور جہنم کے مناظر کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آخرت پر جب یہ کیفیت آدمی کی زندگی میں دن اور رات اس کے نگاہوں کے سامنے، اس کے خیال میں، اس کے تصور میں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے زندگی کا حساب دینا ہے، اور وہاں زبان جھوٹ نہیں بول سکے گی، وہاں اعضاء گواہی دیں گے، درخت اور شجر و حجر مخلوقات گواہی دیں گے. عزیزوں بزرگوں، پھر نیکی کا کرنا آسان، گناہ سے بچنا آسان. اللہ جل جلالہ والوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کی زندگی میں سارے نمونے رکھے. غلطی کرائی گئی تاکہ ان کی توبہ کی کیفیت کو بتایا جائے. غلطی کرائی گئی، کیسے انہوں نے اپنی غلطی کی توبہ کی اس کو بتایا گیا. عجیب عجیب واقعات صحابہ کی زندگی میں. تمام انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی ساری انسانیت میں جس کا سب سے اونچا مقام بتایا گیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی کہ ہم یہاں سے ہم داخل ہو جائیں گے. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ابوبکر صدیق جنت میں داخل ہوں گے. بے شمار فضائل ہیں کہ قرآن میں جس کا ذکر کیا جائے. ثانی اثنین ہما فی الغار، دو میں کے دوسرے دو ہی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابوبکر صدیق تھے. تو ذکر کیا قرآن میں جس کا ذکر کیا، اللہ کی طرف سے جس کو سلام آیا. اور یہ پوچھا گیا کہ اے ابوبکر، کیا اس حال میں بھی تم خوش ہو، ہم سے راضی ہو؟ ایسے ایسے فضائل ہیں. حدیث کی کتابیں مناقب کے ابواب سے بھرے پڑے ہیں. وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بات چیت میں کسی بات پر کسی شخص سے ناراض ہو کر اس کو کوئی سخت لفظ کہہ دیا، اور وہیں پر اسی مجلس میں ان سے کہا کہ بھائی تم بھی وہ جواب میں ایسا لفظ کہہ دو تاکہ بدلہ برابر ہو جائے. انہوں نے کہنے سے انکار کر دیا. تو فرمایا کہ یا تو جوابی لفظ کہہ دو ورنہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کروں گا. اس پر بھی انہوں نے جوابی لفظ نہیں کہا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کر چلے گئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. وہ صحابی پیچھے پیچھے پہنچ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے پوچھا کہ جو بات ابوبکر کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ کیا ایسا ہی ہوا ہے؟
بتایا گیا کہ دیکھو کوئی شخص آ کر کسی کی شکایت کرے، چاہے کتنا ہی نیک ہو، کیسا ہی آدمی ہو، سامنے والے سے پوچھنا چاہیے، بغیر پوچھے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے شکایت کر رہے ہیں، سچوں کے پاس سچے آ کر کہہ رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سے یہ پوچھ رہے ہیں جو بات ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ میں نے جوابی لفظ نہیں کہا، حضور نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ جوابی لفظ نہیں کہا، البتہ اتنا کہہ دو اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے، تب جا کر اطمینان ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے درے سے ایک شخص کو مارا، اس نے آ کر کہا تھا کہ مجھے فلاں شخص نے ظلم کیا، بدلہ دلوا دیجیے، آپ امیر المومنین ہیں۔ کہا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا اس وقت تو آتے نہیں، اور دوسرے وقت میں آ کر کہتے بدلہ دلوا دو۔ وہ آدمی تو چلا گیا واپس۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیجا کہ اس کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ شخص آیا تو آپ نے درہ اس کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ تم بھی بدلہ لے لو۔ اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے آپ سے خطاب کر کے کہا کہ اے عمر تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، اور آج مسلمانوں کا بادشاہ بنایا ہے، اور ایک شخص آ کر کہتا ہے بدلہ دلوا دو تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جن کا پوری عمر میں سب سے اونچا درجہ ہے، جن کی جنتی ہونے کی خوشخبری دی گئی، جن کے لیے جنت میں محل کی خوشخبری دی گئی، کہ حضور فرمانے کہ میں نے خواب میں ایک بہت خوبصورت محل دیکھا، اور میں سمجھا میرا ہی ہے، میں داخل ہونے لگا تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر بغیر اجازت داخل ہوتے ہوئے مجھے شرم آئی، اس لیے میں داخل نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت کی کیا بات تھی، آپ داخل ہو جاتے تو میری عزت اور بڑھ جاتی۔ کہ جن کو دنیا میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جنت میں تمہارے لیے محل تیار ہو، وہ تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک بات کا حساب دینا ہے، اس سے غرض رہے۔ عزیزو بزرگو، آخرت پر ایمان، کہ ہر وقت یہ دھیان رہے کہ میں جو بات زبان سے کہہ رہا ہوں، میں جو بات سن رہا ہوں، میں جو کام کر رہا ہوں، اس کے بارے میں مجھے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا۔ یہ ایمان بنے، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ عزیز و بزرگوں، اس کے لیے ایمانی مجلسیں چاہیے، ایمان کی دعوت چاہیے، اور بار بار ان باتوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تعلیم کے حلقے رکھے گئے، مسجد میں تعلیم، گھر میں تعلیم کیوں ہے؟ اسی لیے ہے تاکہ بار بار یہ باتیں روزانہ ہمارے سامنے ہیں۔ ورنہ بزرگوں، دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، کوئی بات دین کی، ایمان کی، آخرت کی کانوں سے نہیں ٹکرائی، آدمی کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمانی ماحول ملتا ہے، ایمان کی دعوت چلتی ہے، ایمان کی باتیں سنتا ہے، آدمی کو ترقی ہوتی، اور اس ماحول سے دور ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہی ہے۔ اسی لیے اس محنت کے ذریعے سے بات چاہی جا رہی ہے کہ ہر مسجد میں مسجد وار جماعت ہو، جو مشورے سے اپنی بستی پر محنت کی ترتیب بنائے، اور ایک ایک مسلمان ایک ایک گھر پر جائے، ایک ایک مسلمان سے ملے، اس سے ایمان کی بات کرے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بول ہم اپنی زبان سے بولنے والے بنے۔ ایمان محنت ہے، ایمان کی بات سننا، کہ مسجد میں تعلیم ہو، اللہ ہمت دے، توفیق دے تو آدھا گھنٹہ کے پونا گھنٹہ تعلیم ہو، یہی تعلیم گھروں میں ہو، فضائل اعمال کی،
کہ جس میں اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں ہیں، صحابہ کی زندگی کے حالات ہیں، اللہ کے دین کی خاطر سختیوں کو انہوں نے کیسے جھیلا، اللہ سے وہ کیسے ڈرتے تھے، تقویٰ کتنا تھا ان کی زندگی میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیسی محبت تھی، آپ کی اطاعت کیسے ان کا حرز جان تھی، نماز کا شوق و شغف کیسا تھا، دین کا علم حاصل کرنے کا جذبہ کیسا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج کیسا تھا، دنیا سے بے رغبتی کیسے ان کے زندگیوں کے جز بن گئی تھی، صحابہ کی زندگی کے حالات لکھے ہوئے، ان کو بار بار سنیں، نماز کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، اللہ والوں کی نماز کی کیفیت لکھی ہوئی ہے کہ جن کو نماز سے محبت اور لگاؤ ہو گیا، ان کی زندگی کا کتنا بڑا حصہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ اللہ والوں کی نماز کے واقعات لکھے، ان کی عبادتوں کے قصے لکھے، تاکہ بار بار سننے کے ذریعے سے ہمارے اندر بھی یہ بات پیدا ہو کہ مجھے اپنی نماز کو اچھی سے اچھی بنانا ہے، مجھے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ عزیزوں بزرگوں، اللہ کا ذکر فضائل ذکر میں کہ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اجر کیا ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ والوں نے ہوا پر قدرت دی تھی اور مخلوق کی بولی وہ سمجھتے تھے۔ آپ کا سفر ہوتا تھا تخت پر جس کی رفتار ہوا کی رفتار سے برابر ہوتی، 6 لاکھ آدمیوں کے اس پر بیٹھنے کا انتظام تھا، سارے چرند پرند اس کے اوپر ہوتے تھے، جنات اس کے اوپر ہوتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سفر کر رہے، ایک شخص نے نیچے سے دیکھا، کسان ہوگا، اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ نے کیسی زبردست سلطنت سلیمان کو عطا فرمائی ہے کہ ہوا پر اڑتے ہیں، تخت ان کو دیا گیا ہے۔ تو ہوا سے ان کی بات پہنچی وہاں پر، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اپنے تخت کو، وہ وہیں پر اتر گیا، وہ عائشہ گھبرا گیا، کیا کہا؟ اور گھبرا کے بولو کیا بولے تھے؟ اس نے کہا میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ سبحان اللہ، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کیسی زبردست بادشاہ اور سلطنت عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ تیرا ایک سبحان اللہ سلیمان کی سلطنت سے بہتر ہے۔ ذکر کا مزاج نہیں ہے، اللہ کا نام لینے کی طبیعت نہیں ہے، ایک سوئی سے آدمی بیٹھ کر ذکر کرنے کا عادی نہیں ہے۔ عزیزوں بزرگوں، فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے جو گھروں میں ہو، ہر گھر میں ہو، ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ہو، اور مسجد اور جماعت کی روزانہ کی مراقبوں کے ذریعے سے کوئی ایسی محنت ہو کہ ہر گھر کے مرد آدمی کی ذہنوں کے اندر ہم یہ بات بٹھا دیں کہ تیرے ذمے ہے کہ اپنے گھر کے افراد کو لے کر بیٹھے اور ان کے سامنے کتاب پڑھ کر سنائے۔ کبھی تو پڑھے، کبھی تیری بیٹی پڑھے، کبھی تیرا بیٹا پڑھے، کبھی تیری بیوی پڑھے، گھر کے سارے افراد کتاب پڑھنے والے بنے، 6 نمبر کا مذاکرہ کرنے والے بنے۔ یہ تیرے ذمے ہیں تاکہ تیرے گھر میں دین کا مزاج بنے۔ تعلیم کے ذریعے سے گھروں کے اندر دین پہنچے گا، عورتوں کی زندگی میں دین آئے گا تو اس کی برکت سے سادگی پیدا ہوگی۔ یہ زندگی تو تھوڑی سی ہے، سیدھی سادی گزارنا ہے، اور سادگی جب طبیعتوں کے اندر اور مزاجوں کے اندر آئے گی تو کمائیوں میں برکت ہوگی کہ تھوڑے میں ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور جو مال بچے گا وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے مقامات پر آدمی خرچ کر سکے گا، یتیموں پر، بیواؤں پر، دین کے کاموں میں، اللہ کے گھروں کی تعمیر میں، دینی تعلیم کے اداروں پر خرچ کرنے میں
کر کے اپنی آخرت بنائے گا آدمی. ورنہ بزرگوں گھروں میں جب دینی مزاج نہیں پیدا ہوتا ہے تو سادگی کی جگہ پر خواہشات جنم لیتی ہیں. اور خواہشات کا تو معاملہ ایسا ہے کہ کسی مقام پہ جا کے آدمی رک نہیں سکتا. ایک خواہش پوری ہوگی تو دوسری خواہش پیدا ہو جائے. ارمان تمنائیں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر بتلائی. چوکونی ڈبہ اتارا, ایک لکیر کھینچی جو دونوں جانب مل گئی اور ایک لکیر اس کے بازو کھینچی جو اس کے آگے نکل گئی. چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی. صحابہ حیران ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے اندر ایک نقشہ بنا رہے ہیں. کہ آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کا ایک مزاج تھا, کہتے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ دیکھو یہ جو لکیر اس کونے سے اس کونے کو پہنچ رہی ہے وہ انسان ہے, اور جو لکیر اس کو بازو سے جو چھوٹی چھوٹی لکیریں آ رہی ہے وہ اس کی زندگی کے حوادث ہیں. غم, پریشانی, بیماری, تکلیف, نقصان, حادثات. ایک سے بچ جائے تو دوسری تیار ہے. اتار چڑھاؤ تو زندگی میں لگا ہوا ہے. کوئی ہمیشہ خوش رہنا چاہے ممکن نہیں ہے. حالات عددیں بدلتے رہتے ہیں, اس میں امتحان ہوتا رہتا ہے, آزمائش ہوتی رہتی ہے. اچھے حالات آتے ہیں تو صبر, اچھے حالات آتے ہیں تو شکر گزار ہوتا کہ نہیں ہوتا, یا اس کے اندر اکڑ پیدا ہوتی ہے. مصیبت و تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے یا شکوہ شکایت کرتا ہے. یہ آزمائش ہوتی ہے آدمی کی. اسی لیے دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس موقع پر اللہ کا کیا حکم ہے, کس موقع پر میرا کیا عمل اللہ کو راضی کر دے گا. عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له. ایمان والے کی بھی زندگی اور اس کا معاملہ بہت عجیب و غریب ہے کہ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ صبر اس کے لیے خیر کے دروازے کھلا دیتا ہے, اور خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے تو شکر گزاری اس کے لیے خیر کے دروازوں کو کھلا دیتا ہے. ایمان نہیں ہوتا ہے تو حالات اچھے ہوتے ہیں تو عقل پیدا ہو جاتی, لوگوں کی حقارت دل میں آ جاتی, پیسہ بولنے لگتا ہے, پڑھائی آ جاتی ہے, کرسی مل جاتی ہے. بڑا معاملہ عجیب ہے, پڑھائی پیدا ہو جاتی. اب تکلیف آتی ہے تو شکوہ شکایت زبان پہ آ جاتی. ہمارا ایک بیٹا ملا تھا, کیا اللہ کو اس کی جان لے کے کیا ملا, نعوذ باللہ, ایمان ہاتھ سے چلا جائے. کتنی خطرناک بات ہے. ہر وقت لوگوں سے کہہ رہے ہیں ارے بھائی بہت پریشانی ہے, بہت مندی ہے, کاروبار نہیں ہے, بہت پریشانی. صبر کرو. ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا. ایمان ان چیزوں کو سکھائے گا. اسی لیے گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے جب عورتوں کی زندگیوں کے اندر دین آئے گا تو سادگی پیدا ہوگی, تو کمائیوں میں برکت ہوگی, ضرورتیں کم اس میں پوری ہو جائے گی. جو مال بچے گا وہ خیر کے کاموں میں, اللہ کی رضا کے کاموں میں لگے گا. ورنہ سادگی کی جگہ پر خواہشات پیدا ہوں گی اور اس کی وجہ سے خیر کے کاموں میں خرچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. میرے بھائیوں, اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے حلال کمائی بستے ہوگی تو حرام رات سے اختیار کرنا. تو یہ مصیبت تو ہماری اپنی پالی ہوئی ہے کہ ہم نے عورتوں کا مزاج دینی نہیں بنایا, گھروں میں تعلیم نہیں کرتے. محنت مزدوری کرنے والے صحابی رسول وہ گھر سے باہر نکل رہے, بیوی رخصت کرنے کے لیے آئی, وہ چلے گئے, لیکن کوئی کام ملا نہیں, خالی ہاتھ واپس آ گئے شام کو. اب مزدور آدمی ہے, کچھ کمائے گا تو لائے گا, تو کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا. میاں بیوی نے فاقے سے رات گزار دی, دوسرے دن پھر بازار کی طرف نکلے محنت مزدوری کرنے کے لیے.
تو بیوی نے رخصت کیا، چلے گئے. مقدر کی بات ہے کہ اس دن میں کوئی کام نہیں ملا، خالی ہاتھ واپس آ گئے. 2 راتیں فاقے سے گزر گئی، 2 دن فاقے سے گزر گئے. جب تیسرا دن آیا اور شوہر باہر نکلنے لگے تو بیوی نے کہا کہ اگر کوئی محنت مزدوری اور کام آج نہ ملے تو خالی ہاتھ لوٹ آ جاؤ، ہم تیسری رات بھی فاقے سے گزار دیں گے، لیکن خبردار حرام کا کوئی لقمہ ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے. عورت کی دینداری ہے کہ جب اس کے اندر دین آئے گا تو مرد کے لیے دینداری میں مددگار بنے گی. تو عورتوں کے اندر دینداری لانے کے لیے گھر میں تعلیم کرنا پڑے گا، محبت سے، پیار سے، ڈنڈے کے زور سے نہیں کہ آؤ بھائی بہت خیر کی چیز ہے سب بیٹھو. جب بیٹھے تو تعریف کرے، واہ کتنے اچھے بچے ہیں، کتنی اچھی بچیاں ہیں، کتنا اچھا ہمارا گھر کا ماحول ہے. اللہ رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ جتنی بشاشت ہو بیٹھے. آہستہ 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 جب سنتے 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 دل اس سے مانوس ہو جائے گا، پھر زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. عزیزوں بزرگوں، بہت کیمیا ہے، کیمیا علاج ہے معاشرے کا. ایسے میرے پیارے بھائیوں، یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کو اس پر کھڑا کیا تھا کہ دیکھو خود دیندار بننا ہے اور اس اللہ کی امانت کو ساری انسانیت تک پہنچانا ہے، کیونکہ اس پاکیزہ زندگی میں ان کی بھی کامیابی ہے. آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھو، جوان اپنی جوانی کے ساتھ، بوڑھے اپنے بڑھاپے کے اندر، مالدار اپنی مالداری کے باوجود، غریب اپنی غربت اور افلاس کے باوجود، پڑھے لکھے اپنے علم کے ساتھ اور معذور اپنی معذوری کے باوجود، ہر قسم کے صحابہ ملیں گے جنہوں نے مکے جیسے مبارک شہر کو اور مدینے جیسے پاکیزہ شہر کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے چھوڑا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں، آپ کی حیات مبارکہ میں، آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن والوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا، اونٹنی پہ بٹھایا، خود نکیر پکڑ کر چلنے لگے. حضرت معاذ بے چین ہو رہے ہیں، بار بار عرض کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں میں اتر جاؤں، آپ پیدل چلے میں اونٹنی پر سوار ہوں. بے ادبی معلوم ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے. حضور فرمانے لگے بیٹھے رہو، اور چلتے میں آپ بتا رہے تمہیں یمن جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہدایات دے رہے ہیں. اور جب مدینے کی آبادی سے باہر نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا، کہا ہے معاذ جب تم لوٹو گے تو میری قبر پر سے گزرو گے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص تعلق تھا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں معاذ انی احبک. حضرت معاذ نے اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور یہ معاملہ الٹا ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے، کیسا تعلق تھا ہوگا. لیکن حضور فرما رہے ہیں آپ حضور نے رخصت کیا، وہ چلے گئے یمن کی طرف، اور جب لوٹے تو حضور کو نہیں پایا. اپنی زندگی میں روانہ کیا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ لشکر کا امیر بنایا اور کہا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو باقی مسلمان آپس میں مشورے سے اپنا کسی کو امیر بنا لیں. بزرگوں اور بھائیوں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے زید بن حارثہ سے اجازت مانگی کہ میرے پاس تیز سواری ہے اور آج جمعہ کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آخری جمعہ ہے، حضور کے پیچھے پڑ. شام ہوتے ہوتے
میں آ کر تمہاری جماعت سے مل جاؤں گا. اجازت مل گئی. جمعہ کی نماز میں شریک ہوئے. حضور نے دیکھا, مجھے عبداللہ تو گئے نہیں, تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا تھا کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھ لوں, اور میرے پاس تیز سواری ہے, شام ہوتے ہوتے میں جا کے مل جاؤں. کوئی یقین تھا اس بات کا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہید ہو جائے تو باقی مسلمان آپس میں مشورے سے امیر بنا لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں روانہ کیا صحابہ کو, اشارہ دے کر کے تو شہید ہونے والے ہیں. زید ابن حارثہ کا عجیب معاملہ حضور کے ساتھ. جعفر ابن ابی طالب تو حضور کے چچا دار بھائی ہیں, حضرت علی کے سگے بھائی ہیں, جوان آدمی ہیں, 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں, بیوی جوان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ جعفر شہید کر دیے گئے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ فکر مند ہو گئے اور آپ نے اس کا اظہار کیا کہ اب میں جعفر کی بیوی کو جا کے کیسے خبر دوں کہ تیرے شوہر شہید ہو گئے ہیں. عزیزوں بزرگوں, کیا قربانیاں ہیں, ایسی قربانیاں ہیں. بچوں کی قربانیاں ہیں, جوانوں کی قربانیاں ہیں, بوڑھوں کی قربانیاں ہیں, تاکہ اللہ کا یہ پیغام, یہ پاکیزہ دین, یہ پاکیزہ زندگی یہ انسانیت تک پہنچ جائے. اللہ نے ہمیں زندگی دی, ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ کو ایک ماننے والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ماننے والے. جیسے صحابہ نے اس ذمہ داری کو نبھایا, تابعین نے, تبع تابعین نے, اولیاء اللہ نے, بزرگان دین نے, علماء نے, صلحاء نے, اتقیاء نے, محدثین نے, مفسرین نے زندگیاں لگائی تاکہ دین محفوظ بھی ہو, انسانیت تک پہنچے. ایک ہم ہیں, اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, جوانی دی ہے, زندگی دی ہے, صحت دی ہے, سلامتی دی ہے, اعضاء صحیح سالم ہے, دل و دماغ صحیح رکھا ہے. عزیزوں بزرگوں, ہم اپنے کاروبار میں, اپنے مشغلوں میں, اپنے تقاضوں میں, اپنے گھریلو مشغولیات میں رہیں گے, اللہ کا یہ پیغام انسانیت تک کیسے پہنچے؟ اللہ جل جلالہ نے ایک آسان محنت نقل و حرکت والی ہمیں عطا فرمائی. اللہ کرے ہم اس کی قدر کرنے والے بنتے ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں کہ 4 مہینے لگا کر اللہ کے راستے میں دین پہ چلنا بھی سیکھنا ہے, اور دین کی محنت کا ڈھنگ اور سلیقہ اور حوصلہ اور ہمت اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. جان مال کی قربانیوں کو پیش کرنے کا حوصلہ اور ہمت. اس کے لیے بھائی اب ہمت کر کے بتائیں کہ 4 مہینے اور 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں گے. بہت اچھا ہے کہ جلد از جلد بتائیں. ماشاءاللہ اتنا مجمع پر جمع ہوتا ہے اور دین کی بات سنتے ہیں, مختلف حلقوں سے ساتھی آتے ہیں, حلقوں میں محنتیں ہوتی ہیں. تو بھائی ارادہ اور اظہار اپنے ناموں کا کریں کہ 40 دن کے لیے اور 4 مہینے کے لیے سپٹمبر کے اخیر میں بتاؤ, اکتوبر کے شروع میں بتاؤ, تاکہ مہینے 2 مہینے کی تشکیل ہو. فرمائے اللہ ہمت دے, حوصلہ دے. مبارک ہے یہ مجمع اور اس کے اندر وہ لوگ جو کھڑے ہو کے اپنے ناموں کو اظہار کریں.